السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج کا جو ڈان ہے 8 مارچ کا، اس کو ذرا ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران unbowed as Trump warns of hitting hard۔ اس کی ٹرانسلیشن ذرا دیکھتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ آج میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے۔ ایران ان باؤڈ کس کو کہتے ہیں؟ باؤ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ ان باؤڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب جو بالکل نہ جھکے، جو بالکل سیدھا ہو۔ ایز جیسا کہ ٹرمپ وارنز خبردار کرتا ہے یا تنبیہ دیتا ہے، آف کہ اس چیز کی کہ ہٹنگ مارنے کی، ہارڈ کہ وہ بہت سخت مارے گا یا سخت حملہ کرے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے سخت حملے کی وارننگ کے باوجود ایران اب بھی غیر متزلزل ہے، مطلب اب بھی ایران جھکا نہیں ہے۔ تہران مطلب ایران کا کیپٹل ہے۔ اپالوجائزز وہ معذرت کرتا ہے، ٹو نیبرز اپنے ہمسایوں کو، ایز جیسا کہ وار جنگ ود یو ایس کہ اس کی جو جنگ ہے اس کے ساتھ ہے، یو ایس کے ساتھ ہے۔ اسرائیل انٹرز اور اسرائیل داخل ہوتا ہے سیکنڈ ویک دوسرے ہفتے میں۔ اب دیکھیں یو ایس اور اسرائیل جب اس کی ہمسایوں کی نیبرز ایز وار ود یو ایس اینڈ اسرائیل انٹرز کہ جیسا کہ اس کی جنگ مطلب ایران کی جنگ یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ دوسرے ہفتے میں داخل ہوتی ہے۔ انٹرز مین داخل ہوتی ہے، سیکنڈ مین دوسرا ہفتہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہونے پر تہران نے پڑوسیوں سے معذرت کر لی، مطلب ان کی جو گلف کنٹریز ہیں، جو گلف کنٹریز پہ اس نے اٹیک کیا تھا، ان سے اس نے معذرت کر لی۔ سیز کہتا ہے، اٹ یہ ول کرے گی، اٹیک حملہ، گلف سٹیٹ کے اوپر، خلیجی ریاستوں کے اوپر، اونلی ایف صرف اس وقت اگر سٹرائکس اگر حملے اوریجنیٹ شروع ہوتے ہیں یا اس سرزمین فرام سے دیئر ان کی ٹیریٹری حدود۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں پر صرف اس صورت میں حملہ کرے گا جب ان کی سرزمین سے حملے شروع کیے جائیں گے، مطلب اگر گلف کنٹریز سے حملے شروع ہوں گے تو ایران پھر گلف کنٹریز پہ ہی حملے کرے گا۔ ایرانین ڈرونز جو ایران کے ڈرونز ہیں، سٹرائک وہ حملہ کرتے ہیں یا نشانہ بناتے ہیں یو ایس بیسز کہ یو ایس کے جو اڈے ہیں، جو امریکہ کے اڈے ہیں، یو اے ای متحدہ عرب امارات میں، یو اے ای مطلب یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین میں۔ ایرانی ڈرونز نے متحدہ عرب امارات اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی آرمی سیز کہتی ہے 3400 سٹرائکس کہ 3400 انہوں نے سٹرائکس حملے کیے ہیں۔ کنڈکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کوئی کام ہونا یا انجام دینا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ کی ویکیبلری میں۔ کنڈکٹڈ آن ایران میں انہوں نے 3400 حملے سر انجام دیے سنس وار بگن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران پر 3400 حملے کیے جا چکے ہیں۔ انکارا کس کا؟ ترکیے کا دارالخلافہ، دارالحکومت وارنز وہ تنبیہ کرتا ہے تہران کو اگینسٹ اس چیز کے خلاف، فائرنگ کہ مزید وہ حملے نہ کرے، مور زیادہ، میزائل ٹورڈ ترکیے کی طرف۔ انکرا نے تہران کو ترکیہ کی طرف مزید میزائل فائر کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ سعودی کا جو وزیر ہے وارنز وہ بھی خبردار کرتا ہے ایران کو اگینسٹ اس چیز کے خلاف، مس کیلکولیشن کس کو کہتے ہیں؟ غلط فہمی کو کہتے ہیں۔ عرب لیگ ٹو میٹ ٹوڈے، عرب کی جو لیگ ہے، ان کی جو پارٹی بنی ہوئی ہے وہ آج ملے گی۔ سعودی وزیر نے ایران کو غلط فہمی کے خلاف متنبع کیا یا تنبیہ کی ہے یا خبردار کیا ہے۔ عرب لیگ کا اجلاس آج ہوگا۔ یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس پریزیڈنٹ ان کا صدر ٹیلز وہ بتاتا ہے اینمیز دشمنوں کو، کنٹری مطلب ملک، از ہے نو ایزی پرے وہ آسان شکار نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے دشمنوں کو بتایا کہ ملک آسان شکار نہیں ہے، کہ اگر آپ متحدہ عرب امارات کو آسان شکار سمجھتے ہیں۔ ایمریٹ سیز امارات کا کہنا ہے انٹرسیپٹڈ مطلب راستے میں روکنا۔ 15 بیلسٹک میزائل جو 15 بیلسٹک میزائل تھے ان کو راستے میں روکا گیا ہے۔ 119 ڈرونز اور 119 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کیے گئے۔
امارات کا کہنا ہے کہ اس نے 15 بیلسٹک میزائل اور 119 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ انٹرسپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضا میں یا راستے میں روک لینا، تو یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تباہ کر دیے، راستے میں ہی تباہ کر دیے۔ اس کے بعد یہ فرسٹ ہو گئی ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ہمارے پاس، پاکستان سعودیز ڈسکس ویز ٹو ہالٹ ایران اٹیکس۔ پاکستان اور سعودی ڈسکس ذکر کرتے ہیں یا اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں، ویز طریقے، ٹو ہالٹ روکنے کے لیے، ایران اٹیکس ایران کے حملوں کو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا یا مذاکرات کیے گئے یا بات کی گئی۔ سی ڈی ایف چیف ڈیفنس فورسز عاصم منیر، سعودی کا جو دفاع ہے، منسٹر دفاعی، وزیر دفاع، آج اس بات پہ اکساتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ریسٹرینٹ، باز رہنا یا دور رہنا، فرام تہران سے۔ آرمی چیف منیر اور سعودی وزیر دفاع نے تہران پر تحمل برقرار رکھنے کے لیے زور دیا ہے۔ مطلب دونوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ٹاکس، مذاکرات، ہیلڈ، منعقد ہوئے یا کیے گئے، انڈر، اس چیز کے بعد، انڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نہیں، اسلام آباد ڈیفینس پیکٹ، دفاعی معاہدہ، پیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ معاہدے کو کہتے ہیں۔ یہ مذاکرات اسلام آباد اور ریاض کے دفاعی معاہدے کے تحت منعقد ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ مہینے پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، میوچول ڈیفنس پیکٹ، جس میں دونوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب پہ اٹیک پاکستان پہ بھی اٹیک سمجھا جائے گا، اور اسی طرح اگر پاکستان پہ کوئی اٹیک کیا جاتا ہے، مطلب کہ ان سعودی عرب اور پاکستان میں دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اٹیک کیا جائے گا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ دونوں پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پی ٹی آئی لیڈرز امنگ 47 convicted in GHQ اٹیک کیس۔ پی ٹی آئی لیڈر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، امنگ کے درمیان 47 میں کنوکٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو سزا یافتہ قرار دے دیا گیا اور جس کو مجرم قرار دیا گیا۔ ان میں جی ایچ کیو جنرل ہیڈ کوارٹر اٹیک حملہ کیس، اس کیس میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 47 افراد کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ وہ سینٹینس، جن کو سزا ہوگی، سینٹینس کا کیا مطلب ہے؟ جن کو سزا ہوگی ٹو 10 ایئر، 10 سال ان جیل میں، انکلوڈ، وہ شامل ہیں۔ اب یہ آگے نام لکھے ہوئے ہیں، ادھر بھی نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے نام پڑھ لیجئے۔ اے ٹی سی، اینٹی ٹیرر کوڈ، آلسو، وہ بھی، امپوزز، اس بات کو عائد کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، فائن، ایک جرمانہ، آف روپیز 500,000 یا 5 لاکھ، 5 لاکھ کا، on each of them، on مطلب پر، each ہر، of them ان میں سے ہر ایک پر۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان میں سے ہر ایک پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ ویکس اپ آفٹر پی او ایل ہارڈرز میک ہے۔ اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ ویکس اپ، بیدار ہوتی ہے، جاگ جاتی ہے یا ہوش میں آ گئی ہے، آفٹر، اس کے بعد، پی او ایل مطلب پاکستان آئل فیلڈ لمیٹڈ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ چیک کاجیے۔ ہارڈرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذخیرہ اندوز کو کہتے ہیں، یا جو جمع کرتے ہیں پیٹرول وغیرہ۔ میک ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے فائدہ اٹھانے کے بعد پنجاب حکومت ہوش میں آ گئی۔ میک ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک ایڈیم ہے، میں لکھنا اس کو بھول گیا، مطلب فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ میک ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ پیرا فورسز موبلائزڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متحرک ہونا، حرکت میں آ جانا یا تیار ہو جانا کسی چیز کے لیے۔ ٹو چیک، اس بات کا معائنہ کرنے کے لیے، آرٹیفیشل، مصنوعی، شارٹیج، کمی، مصنوعی قلت کی جانچ پڑتال کے لیے پیرا کو متحرک کر دیا گیا۔ آرٹیفیشل شارٹیج کیا ہوتی ہے؟ یہ کل کے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ باقی اوپر کمپنیوں سے تو آئل فیول آ رہا ہو، لیکن پیٹرول پمپ والے خود اپنے پاس ذخیرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ ہی نہیں رہا۔ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل، یا مصنوعی کمی کسی بھی چیز کی۔ تو ہوپ فلی آج کی جو ویڈیو تھی وہ قدرے آسان ہوئی ہوگی۔ میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں ہر ایک لفظ کے لیے، ایک ایک سینٹنس کے ہر ایک لفظ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں۔ تو ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے گی۔ تھینک یو سو مچ۔